دین ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے علم دین کیوں ضروری ہے۔ اسلامی بھائیوں، علم کی کیا اہمیت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ علم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ کسی بھی معاشرے کی خوشحالی کے لیے، کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے علم سب سے بڑا ہتھیار ہے، چاہے وہ علم دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ دونوں کی اہمیت مسلم ہے اور دونوں کا سیکھنا انسان کے اوپر ضروری اور فرض ہے۔ اصل علم دین ہی ہے، کیونکہ علم دین ہی ایک انسان کو گمراہی سے ہدایت تک پہنچاتا ہے، تاریکی کے قعر مذلت سے نکال کر نور ہدایت سے روشناس کرتا ہے۔ علم دین سے جڑے رہنے کی وجہ سے قوم مسلم کو ہر محاذ پر کامیاب کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے جب انبیاء علیہ السلام کو علم وحی سے نوازا تو ساری انسانیت کے لیے وہ نمونہ ثابت ہوئے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب علم الہی اور علم نبوی سے سرشار ہوئے تو ان کی زندگیوں میں عجیب انقلاب برپا ہو گیا، اور وہ بھی رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے اسوہ ثابت ہوئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، علم اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی فضیلت والی چیز ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ چیز آ جائے تو اس کی فضیلت نہ صرف دوسرے انسانوں پر، نہ صرف دیگر مخلوقات پر، بلکہ اس کی فضیلت فرشتوں پر بھی ثابت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے جب فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ فرشتوں نے کہا پروردگار ایسے شخص کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد مچائے، خونریزی برپا کرے؟ تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، تیری تقدیس اور پاکیزگی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو گئی، اللہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلی اور سب سے بڑی دولت جو عطا کی وہ علم کی دولت تھی۔ اس سے آپ علم کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد سب سے بڑی جو دولت عطا کی اور سب سے پہلی دولت عطا کی وہ علم کی دولت تھی۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے پیدا کر کے علم سے نواز دیا، بہت ساری چیزوں کے نام اللہ رب العزت نے بتلا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو ان ساری چیزوں کے نام تم بتلا دو۔ فرشتے کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پروردگار تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے ہمیں دے رکھا ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اظہار کیا، فوراً اللہ کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کرنا شروع کر دیا، اور کہنے لگے کہ پروردگار ہمارے پاس تو تھوڑا سا علم ہے جتنا تو نے دے رکھا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا فقال انبئهم باسمائهم، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب ذوالجلال نے کہا کہ ان ساری چیزوں کے نام تم بتلا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام بتلا دیے، ساری چیزوں کے نام بتلا دیے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتلا دیے اور فرشتے بتلا نہیں سکے، تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ آدم کو تم سے زیادہ علم ہے،
لہٰذا اس علم کی بنیاد پر تم آدم کے لیے سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سجدہ کیوں کرایا اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے سامنے؟ ان کی تعظیم کے لیے سجدہ کیوں کرایا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس علم تھا۔ علم تھا، اللہ رب العزت نے انہیں علم سے نواز دیا، تو اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے انہیں فوقیت دے دی، ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہو گیا۔ تو جس انسان کے اندر یہ علم آ جائے، اس کی فضیلت نہ صرف دیگر انسانوں اور دیگر مخلوقات پر ہے، بلکہ اس کی فضیلت فرشتوں پر بھی ثابت ہے۔ اس کائنات کے سب سے پہلے پیغمبر اور اس کائنات کے سب سے پہلے انسان کو وجود بخشنے کے بعد اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے علم سے نوازا، اور اس کائنات کے سب سے آخری نبی، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ تو اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی وہ بھی علم کے متعلق تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ اپنے رب کے نام سے پڑھتا رہ، وہ بڑا کریم ہے۔ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو وہ چیزیں سکھلائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے حضرت آدم کو پیدا کیا، سب سے پہلے انسان کو، سب سے پہلے پیغمبر کو، اور پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلی اور سب سے بڑی دولت جو عطا کی وہ علم کی دولت تھی، اور اس کائنات کے سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو سب سے بڑی دولت انہیں بھی علم کے متعلق وحی نازل فرمائی۔ ان تمام آیات میں، سورہ اقرا کی ان ابتدائی آیات میں آپ غور کیجئے، اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے دو بہت بڑے احسان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک ہے انسان کا وجود، انسان کی تخلیق، اللہ نے انسان کا وجود بخشا، اور وجود بخشنے کے بعد اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے انہیں تعلیم سے نواز دیا، علم سے نواز دیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا دیا، غلط صحیح کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنے کی تعلیم دے دی، تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی۔ علم کی مزید اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں وحی اور ایمانیات کے تذکرے کے بعد کتاب العلم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایک انسان کے اوپر جو سب سے پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ ہے علم حاصل کرنا، وہ ہے سب سے پہلے علم حاصل کرنا۔ اور کتاب العلم کے تذکرے کے بعد وضو، غسل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ دیگر اعمال کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم پہلے ہے، عمل بعد میں۔ جب تک کسی عمل کے متعلق آپ کو علم نہ ہو، آپ اس عمل کو انجام نہیں دے سکتے صحیح طریقے سے۔ مثال کے طور پر آپ کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نماز کا طریقہ آپ کو نہیں آتا، رکوع اور سجود کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، اور نماز میں کون کون سی کب دعائیں پڑھی جاتی ہے ان دعاؤں کا آپ کو علم نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو جب تک کسی عمل کے متعلق انسان علم حاصل نہ کر لے، اس عمل کو انسان اچھی طرح سے انجام نہیں دے سکتا۔ اور اگر کوئی شخص لا علمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے وہ اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہے عمل کرے، جیسے چاہے وہ نماز پڑھے، وہ سیکھنے کی کوشش نہ کرے، تو کل قیامت کے دن سب سے بڑے خسارے میں وہی شخص ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ آؤ، اگر تم کہو تو میں تمہیں بتلا دوں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے خسارے میں کون ہیں۔ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں، اور وہ یہی سمجھتے رہے، یہی خیال کرتے رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک انسان چاہے جتنی نیکیاں کر لے، ایک انسان چاہے جتنے نیک اعمال انجام دے لے، اگر وہ نیکیاں، اگر وہ نیک اعمال کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس طریقے سے اگر وہ عبادت انجام دیتا ہے
جو طریقہ اللہ رب ذوالجلال کو پسند نہیں ہے، اس طریقے سے عبادت کرتا ہے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے، تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو جائیں گی۔ اگرچہ وہ یہ خیال کرتا رہے کہ میں آخرت کے لیے میں نے بہت سارا توشہ جمع کر لیا ہے، میں نے بہت ساری نیکیاں کر لی ہے، میں نے بہت سارے نیک اعمال انجام دے لیے ہیں، میرے ان نیک اعمال کے بدلے اللہ رب ذوالجلال مجھے نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ مجھے عطا فرمائے گا۔ اگرچہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے، اس کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ سورہ غاشیہ میں اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کل قیامت کے دن بہت سارے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے اور عمل بہت زیادہ کیے ہوں گے، عمل کر کر کے وہ تھکے ہوئے ہوں گے، پوری زندگی وہ نیک کام کرنے میں اور عمل کرنے میں پوری زندگی اس نے گزاری ہوگی، لیکن اس کے باوجود تصلی نارا حامیہ، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوں گے، وہ جہنم کی آگ میں وہ ڈالے جائیں گے۔ کیونکہ کتاب و سنت کے مطابق اس نے کوئی بھی عمل انجام نہیں دیا، علم نہیں تھا اس کے پاس، سیکھا نہیں، اپنی مرضی کے مطابق، اپنے علم کے مطابق وہ عمل کرتا رہا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ہم ان کے کیے کرائے کے تمام اعمال آگے بڑھ کر کے ضائع اور برباد کر دیں گے۔ کیوں؟ حالانکہ ایک انسان پوری زندگی عبادتوں میں گزاری ہوگی، ایک انسان نے اس کے سارے اعمال اللہ رب العزت کہہ رہا کہ ہم اس کے تمام اعمال کو ہم برباد کر دیں گے، کیونکہ کتاب و سنت کے مطابق اس نے کوئی بھی عمل انجام نہیں دیا ہوگا، اپنے علم کے مطابق اس نے عمل انجام دیا ہوگا، اپنی مرضی کے مطابق جس طرح اس نے چاہا اس نے عمل کر لیا، اور اگرچہ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ میں نے بہت سارے اعمال انجام دیے، بہت ساری نیکیاں کی ہیں، اللہ رب العزت میری نیکیوں کا بدلہ دے گا، اللہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ اس کی ساری نیکیوں کو ہم تباہ اور برباد کر دیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ کسی کے پاس علم نہ ہو کتاب و سنت کا تو وہ کوئی بھی عمل کتاب و سنت کے مطابق عمل کا انجام نہیں دے سکتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کتنا علم کی کتنی اہمیت ہے اور علم کتنا ضروری ہے حاصل کرنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے، علم حاصل کرنا کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایک دن میں کھانے پینے کی ضرورت بمشکل 2 یا 3 بار پیش آتی ہے۔ ایک انسان ایک دن میں کتنے بار کھاتا پیتا ہے، کتنے بار کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ 2 یا 3 بار، زیادہ سے زیادہ 4 بار، لیکن ایک دن میں علم کی ضرورت کتنی بار پیش آتی ہے؟ دن بھر میں کتنے ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان کو فیصلہ لینا پڑتا ہے، آیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ حق ہے یا باطل ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، اسے مانو یا نہ مانو۔ دن بھر میں کتنے ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان کو فیصلہ لینا پڑتا ہے، کتنے ایسے مواقع آتے ہیں کہ علم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لہٰذا کیا پتہ چلا کہ کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے علم حاصل کرنا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم 1 روٹی کم کھائیں، علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو 1 روٹی کم دیں لیکن انہیں تعلیم دیں۔ لیکن ہمارے یہاں اس کا معاملہ الٹا ہے، کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ ہمارے یہاں دسترخوان میں طرح طرح کے پکوان اور طرح طرح کے ڈش موجود ہوتے ہیں، کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ کمی رہتی ہے تو علم میں کمی رہتی ہے، علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، یا علم کے پیچھے ہم وقت نہیں دینا چاہتے، پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں علم کے تعلق سے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ علم والوں کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک عالم اور ایک جاہل کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب ذوالجلال والاکرام ان لوگوں کے درجات جنہوں نے ایمان لایا اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ رب ذوالجلال ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام علم والے کے مقام اور مرتبے اور درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایک اور مقام میں اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا، دینی علم،
وہ اپنے رب سے اتنا ہی ڈرے گا، اور جس کے پاس جتنا کم ہوگا وہ اپنے رب سے اتنا ہی کم ڈرے گا۔ کفار و مشرکین کیوں نہیں ڈرتے اپنے رب سے؟ ہزاروں معبودوں کو کیوں پوجتے ہیں ایک معبود کو چھوڑ کر کے؟ کیونکہ ان کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے، دینی تعلیم سے وہ محروم ہے، کتاب و سنت کا علم انہیں نہیں ہے۔ قبر میں کیا ہونے والا ہے، ایک قبر میں ایک نیک انسان جاتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، ایک برا انسان جاتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، جنت و جہنم کا انہیں علم نہیں ہے، اسی لیے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر خشیت الہی پیدا ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کر آپ زندگی گزاریں، تو آپ علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کی بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی راہ میں، علم کی تلاش میں کسی راہ پر نکلتا ہے، اللہ رب ذوالجلال والاکرام اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، فرشتے، اللہ کے فرشتے طالب علم کے اس عمل سے خوش ہو کر کے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ فرشتے اپنا پر ان کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ اگر ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک میں آتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے کارپیٹ اور مہنگے سے مہنگا قالین بچھایا جاتا ہے۔ یہ ایسا یونیک بندہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک طالب علم کے لیے آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ سمندر کے اندر، سمندر کی گہرائیوں میں بسنے والی مچھلیاں بھی اس طالب علم کے حق میں دعائیں کرتی ہے، مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک طالب علم کے لیے آسمانوں اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ کیا ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کتنی مخلوقات ہیں اللہ کی؟ کتنی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں؟ ان مخلوقات کا ہمیں اور آپ کو علم ہے؟ کسی کو معلوم نہیں کتنی مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں۔ انسان ایک مخلوق ہے، فرشتے ایک مخلوق ہے، فرشتوں کی کیا تعداد ہے کسی کو معلوم ہے؟ جن ایک مخلوق ہے اللہ کی، اس طرح سے کتنی مخلوقات ہیں، کیا کسی کو اندازہ ہو سکتا ہے؟ یہ ساری مخلوقات ایک طالب علم کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہی ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت سارے ستاروں کے اوپر۔ سارے ستاروں کے اوپر چاند کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ سارے ستارے مل کر کے بھی اگر چاہیں تو اس دنیا کو روشن نہیں کر سکتے، لیکن جب چاند نکلتا ہے تو ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک عابد، عام انسان نے، ایک عابد جو دن رات اللہ کی عبادت کرے، اس عابد کے اوپر ایک عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جس طرح سے چاند کی فضیلت ہے سارے ستاروں کے اوپر۔ ایک عابد دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہے تو اس کی عبادت کا جو فائدہ ہے اسی عابد تک محدود رہتا ہے، اسے ہی فائدہ ملتا ہے، لیکن ایک عالم کے علم سے پوری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو بھی دینار اور درہم کا، زمین جائیداد کا، پراپرٹی کا وارث نہیں بنایا، بلکہ علم کا وارث بنایا۔ جس نے علم حاصل کر لیا اس نے وراثت نبوی اور علم نبوی سے خوب حصہ لے لیا۔ اس حدیث کے اندر، یہ ایک حدیث ہے، اس ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ساری فضیلتیں بیان کی ہیں، کتنی ساری فضیلتیں بیان کی ایک طالب علم کی۔ ان ساری فضیلتوں کے حقدار آپ بھی ہو سکتے ہیں، ان ساری فضیلتوں کو آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اندر سے یہ غلط فہمی سب سے پہلے دور کیجئے کہ ان ساری فضیلتوں کے حقدار صرف وہی ہیں جو دور دراز سفر کر کے کسی ہاسٹل میں رہ کر کے دینی تعلیم حاصل کریں۔ اس غلط فہمی کو دور کیجئے کہ ہماری عمر نکل گئی ہے، اور علم حاصل کرنے کے ایک عمر ہوتی ہے،
اس غلط فہمی کو دور کیجیے۔ آپ ان ساری فضیلتوں کے حقدار ہو سکتے ہیں، اگرچہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، اگرچہ آپ اپنے محلے میں رہیں یا اپنے محلے کی مسجد میں آ جائیں، ان ساری فضیلتوں کے حقدار آپ ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیں۔ آپ کسی شرعی مسئلے کا حکم جاننے کے لیے کتابوں کا مطالعہ اور مراجعہ کریں، دینی مجالس میں شرکت کریں، تو ان ساری فضیلتوں کے حقدار آپ ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد آتا ہے اور اس نیت سے آتا ہے کہ وہ کوئی خیر کی بات سیکھے یا سکھائے گا، دینی تعلیم سیکھے یا سکھائے گا، تو ایک مکمل حج کے برابر ثواب لے کر کے لوٹتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ فجر کے بعد قرآن کا درس ہوتا ہے، عشاء کے بعد حدیث کا درس ہوتا ہے، قرآن اور حدیث دونوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ اگر کوئی فجر اور عشاء میں آتے ہوئے یہ نیت شامل کر لے کہ ہم دینی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو وہ 2 مکمل حج کے برابر ثواب لے کر کے لوٹے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے علم حاصل کرنے کی۔ لہٰذا ان تمام فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، بلکہ علم حاصل کرنا فرض ہے کہ انسان کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا تمام کے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب کوئی یہ بہانہ نہ کرے کہ ہماری عمر نکل گئی، اس فرضیت کے حکم میں ہم شامل نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے، حکم دیا ہے علم حاصل کرنے کا۔ اب اس حکم سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی یہ بہانہ نہیں کر سکتا ہماری عمر نکل گئی ہے۔ سارے کے سارے لوگ اس حکم میں شامل ہیں، چاہے چھوٹا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، سارے لوگ اس حکم میں شامل ہیں، اور ہر ایک کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس سارے وسائل موجود ہیں، سارے ذرائع موجود ہیں، عالم موجود ہے، اخراجات برداشت کرنے کے لیے رقم موجود ہے، کتابیں موجود ہے، وقت اس کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی علم حاصل نہ کرے تو گویا کہ وہ اس فرضیت کا انکار کر رہا ہے۔ اس پر فرض ہے علم حاصل کرنا، اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، ساری سہولیات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ علم حاصل نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اس فرضیت کا انکار کر رہا ہے اور وہ گنہگار ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کسی کو قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن وہ اچھے سے پڑھ نہیں پاتا ہے، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ پاتا ہے، تجوید کے اصطلاح میں وہ لہن جلی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ لہن جلی کہتے ہیں بڑی بڑی غلطیاں کرنا، قرآن کو پڑھتے ہوئے بڑی بڑی غلطیاں کرنا، جس کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آ جائے، تو وہ لہن جلی کا مرتکب ہو رہا ہے، بڑی بڑی غلطیاں کر رہا ہے، معنی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ دوسری طرف اس کے پاس عالم موجود ہے، اس کے پاس وقت موجود ہے، اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہے، اور اگر وقت اس کے پاس موجود نہ ہے تب بھی وقت نکالنا چاہیے سیکھنے کے لیے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ جس طرح سے نماز پڑھنے کے لیے آپ کو آنا پڑتا ہے، فرض ہے نماز، اسی طرح سے علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو وقت نکالنا پڑے گا۔ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ پا رہا ہے، قرآن غلط پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے معنی میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، وہ غلط قرآن پڑھ رہا ہے، غلط قرآن پڑھنے پر وہ اصرار کر رہا ہے، تو یاد رکھیے اسے ثواب نہیں ملے گا بلکہ اسے گناہ ملے گا، اگرچہ وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے قرآن پڑھنے میں ثواب ملے گا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کتنا ضروری ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ خود تعلیم حاصل کیجئے، اپنے بال بچوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کیجئے، اور اگر کوئی شخص خود دینی تعلیم سے محروم رہا، اگر خود کو تعلیم حاصل نہ کرا سکا اور اپنے بچوں کو اگر دینی تعلیم سے آراستہ کر دیا، تو اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ایسے ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا، حافظ قرآن بنایا اور کتاب و سنت کی تعلیم دی، عالم دین بنایا، اللہ رب ذوالجلال والاکرام ایسے ماں باپ کو 2 ایسے لباس پہنائے گا، اتنا قیمتی لباس ہوگا کہ دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔
یہ لباس اتنا قیمتی لباس ہوگا، یہ عزت اور وقار کا لباس ہوگا، اتنا قیمتی لباس ماں باپ کو پہنایا جائے گا کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اس لباس کی قیمت کے مقابلے میں ہیچ اور نیچا ہوں گی۔ اتنا قیمتی لباس ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ علم کتنی بڑی چیز ہے۔ خود تو حاصل نہ کر سکا، لیکن اگر اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ کر دیا، دینی تعلیم سے آراستہ کر دیا، تو اس کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال والاکرام عزت اور وقار کا لباس کل قیامت کے دن پہنائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ماں باپ کی خوشی کا اندازہ کیا ہوگا اس دن۔ اگر کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں کوئی بچہ ٹاپ کر جائے، کسی بچے کی کامیابی پر اس کے والدین کو بلا کر کے تمام اسٹوڈنٹ کے سامنے، تمام عوام کے سامنے کسی پروگرام میں اگر ایسے ماں باپ کو گلپوشی کی جائے، چادر اڑھایا جائے، ان کی عزت اور تکریم کی جائے، تو ایسے ماں باپ کا جو سر ہے فخر سے اونچا ہو جائے گا، خوشی سے سینہ پھول جائے گا کہ میرے بچے نے ٹاپ کیا ہے، میرے بچے کی کامیابی پر آج ہمیں عزت مل رہی ہے، ہماری تکریم ہو رہی ہے۔ ان کی خوشی کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے کل قیامت کے دن جہاں سارے لوگ موجود ہوں گے، اول تا آخر، حضرت آدم سے لے کر کے آخری انسان تک موجود ہوگا، اتنا بڑا مجمع ہوگا، اور اتنے سارے لوگوں کے درمیان ایسے ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا ہوگا، ایسے ماں باپ کو اگر اتنا قیمتی لباس پہنایا جائے گا تو ان کی خوشی کا اندازہ کیا ہوگا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ تعجب کریں گے، پروردگار آخر یہ عزت افزائی کیوں ہو رہی ہے، اتنا قیمتی لباس ہمیں کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال کہے گا تم نے اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا تھا، اسی لیے یہ ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی فضیلت۔ اور میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری یہ بھی دے دوں کہ اہل بنواسی اور بنواسی کے اطراف و اکناف کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ سرزمین بنواسی میں خالص لڑکیوں کے لیے ایک دینی ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے۔ یقیناً ایسے معاشرے میں، یقیناً ایسے دور میں، یقیناً ایسے پرفتن دور میں کہ جہالت کی وجہ سے جس پرفتن دور میں جہالت کی وجہ سے لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، جس پرفتن دور میں لڑکیاں اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، ایسے پرفتن دور میں اگر کوئی دینی ادارہ قائم ہو رہا ہے تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے شکر اور اللہ کے فضل و کرم سے لڑکیوں کے لیے ایک دینی ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے۔ آج کے اس دور میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا، لڑکیوں کو دینی تعلیم سے جوڑنا، لڑکیوں کو تعلیم یافتہ بنانا لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ لڑکے تو کم سے کم مرتد نہیں ہو رہے جہالت کی وجہ سے، لیکن لڑکیاں، مسلم لڑکیاں جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، اپنے رب کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، سیرت رسول اور سیرت صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین سے وہ دین سے مرتد ہو رہی ہیں، دین کو چھوڑ رہی ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو دینی تعلیم سے جوڑنا زیادہ ضروری ہے، دینی تعلیم سے جوڑنا اور انہیں تعلیم یافتہ بنانا زیادہ ضروری ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ عشاء کے بعد نوجوانوں اور بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی مدرسہ قائم ہونا چاہیے، تاکہ وہ بھی دینی تعلیم سے آراستہ اپنے آپ کو کر سکیں، تاکہ وہ بھی دین سے جڑ سکیں، تاکہ وہ بھی ذکر و اذکار کو یاد کر سکیں، تاکہ وہ بھی قرآن تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں، تاکہ وہ بھی اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں۔ یقیناً اگر ایسا ہو گیا تو یہ گاؤں مثالی گاؤں بنے گا، یقیناً یہ گاؤں مثالی گاؤں بنے گا، ایسا گاؤں جس کی مثال دی جائے گی، ایسا گاؤں جس میں بچوں کے لیے دینی تعلیم کا الگ سے انتظام ہو، ایسا گاؤں جس میں لڑکیوں کے لیے دینی تعلیم کا الگ سے انتظام ہو، ایسا گاؤں جس میں خواتین کے لیے دینی تعلیم کا الگ سے انتظام ہو، ایسا گاؤں جس میں نوجوان اور بڑے لوگوں کے لیے الگ سے دینی تعلیم کا انتظام ہو۔ یقیناً یہ گاؤں مثالی گاؤں ہو سکتا ہے، یقیناً ایسا گاؤں مثالی گاؤں ہوگا جس کی مثال دی جائے گی۔ اللہ کرے یہ مثالی گاؤں بنے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کوئی بھی ادارہ 4 لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے، کوئی بھی ادارہ 4 لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے، اساتذہ، طلبہ، ذمہ داران اور والدین۔ تعاون سے یہاں یہ آپ نہ سمجھیے کہ مالی رقم، یعنی یہ 4 لوگ مل کر کے کوئی ادارہ چلا سکتے ہیں۔
ان چاروں کے تعاون سے کوئی بھی ادارہ چلتا ہے، چاہے اسکول ہو، مکتب ہو، مدرسہ ہو، اگر ان چار لوگوں میں سے کوئی ایک بھی پیچھے ہٹ جائے، اپنا تعاون دینے سے روک لے، تو ادارہ قائم نہیں رہ سکتا۔ مثال کے طور پر اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، ذمہ داران ہیں اور والدین ہیں۔ چار ذمہ دار ہیں، چار لوگوں کے تعاون سے ادارہ چل رہا ہے۔ اگر ذمہ داران نے ادارہ قائم کر دیا، والدین پڑھانا چاہتے اپنے بچوں کو، پڑھنے والے بچے بھی موجود ہیں لیکن اساتذہ نہیں ہیں، کیا کوئی ادارہ چل سکتا ہے؟ ادارہ قائم رہ سکتا ہے؟ اسی طرح سے طلباء نہ ہوں، بقیہ تینوں ہوں، کیا کوئی ادارہ چل سکتا ہے؟ والدین اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے، بقیہ تین ہوں، کیا کوئی ادارہ چل سکتا ہے؟ ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی پیچھے ہٹ جائے تو کوئی بھی ادارہ قائم نہیں رہ سکتا۔ کسی بھی ادارے کی کامیابی اور اس ادارے میں پڑھنے والے بچے اور بچوں کی کامیابی کے ذمہ دار ہیں یہ چاروں۔ اور اگر ادارہ ناکام ہو رہا ہے یا اس ادارے میں پڑھنے والے بچے ناکام ہو رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار بھی یہی چار ہوں گے۔ بسا اوقات والدین بھی ذمہ دار ہو سکتے ہیں، بسا اوقات اساتذہ بھی ذمہ دار ہو سکتے ہیں، بسا اوقات طلبہ بھی ذمہ دار ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے چاروں ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی، اور خاص طور سے غیر اقامتی ادارے جتنے ہیں، غیر اقامتی مطلب جہاں ہاسٹل کا وجود نہ ہو، جہاں بچے ٹھہرتے نہ ہوں، بچے آتے ہوں پڑھ کر کے چلے جاتے ہوں، تو جتنے بھی غیر اقامتی ادارے ہیں ان اداروں کی ناکامی یا ان اداروں میں پڑھنے والے بچوں کی ناکامی کے سب سے بڑے ذمہ دار ماں باپ ہوتے ہیں، کیونکہ تعلیمی اوقات کے علاوہ اوقات میں وہ بچے اپنے ماں باپ کی نگرانی میں رہتے ہیں۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی نگرانی نہ کرے، اگر ماں باپ اپنے بچوں کو وقت نہ دے، اگر ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ نہ کرے، اپنے گھر میں رہنمائی نہ کرے، تو لا محالہ وہ بچے علم میدان میں پیچھے رہیں گے اور ادارے اور اپنے ناکامی کے وہ سبب بنیں گے۔ تو سب سے زیادہ ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور آج کل کے ماں باپ آپ دیکھیں کس قدر لاپرواہ ہیں، کس قدر غفلت اور سستی برتتے ہیں آج کل کے ماں باپ، آپ اندازہ لگائیں۔ اگر آج کل کے والدین کی غفلت اور سستی کا اندازہ لگانا ہو، آج کل کے والدین کی لاپرواہی دیکھنی ہو تو نماز فجر میں آ کر کے دیکھ لیں، کتنے ماں باپ اٹھتے ہیں نماز فجر میں، کتنے لوگ اٹھتے ہیں نماز فجر میں۔ اگر ماں باپ نماز فجر کے لیے نہ جاگیں، اگر ماں باپ نماز فجر کے لیے نہ اٹھیں اور اپنے بچوں سے یہ امید کریں ہمارے بچے صبح سویرے اٹھ کر کے مسجد حاضر ہو جائیں، مدرسہ حاضر ہو جائے، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ خود تو 7-8 بجے سو کر کے اٹھیں اور اپنے بچوں سے یہ امید رکھیں کہ ہمارے بچے صبح سویرے اٹھ کر کے نماز فجر کے لیے چلے جائیں، ہمارے بچے دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں، ہمارے بچے حافظ قرآن بن جائیں، دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ماں باپ اگر خود نہ اٹھیں کیا بچے اٹھ سکتے ہیں جلدی؟ آپ نے خود اپنے گھر کا ماحول بگاڑا ہوا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر کا ماحول سدھاریں، آپ خود اٹھیں۔ جب آپ خود اٹھیں گے تو آپ کے بچے بھی اٹھیں گے۔ آپ نے خود اپنے گھر کا ماحول بگاڑا ہوا ہے، آپ خود نماز فجر کے لیے نہیں جاگتے، کیا آپ کے بچے نماز فجر کے لیے جاگیں گے؟ اور جب سے حکومت نے لاؤڈ اسپیکر پر فجر کی اذان دینے سے منع کیا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کی جب سے پابندی لگائی ہے، نماز فجر کا اور بھی برا حال ہے۔ یہ جامع مسجد ہے، اس میں جمعے کے دن الحمدللہ 400-500 لوگ آتے ہیں، 400-500 لوگ آتے ہیں۔ اسی جامع مسجد کا یہ حال ہے کہ نماز فجر میں 5-7 یا کبھی 10-12 آ جاتے ہیں۔ حکومت نے صرف لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے سے منع کیا ہے، نماز ادا کرنے سے منع نہیں کیا ہے۔ آپ اپنے عمل سے یہ ثابت نہ کریں کہ نماز ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ورنہ کل کے دن نماز پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ حکومت کی یہی منشا ہے کہ اگر اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے تو سب سے پہلے مساجد اور مدارس کو بند کر دیں، سب سے پہلے مساجد اور مدارس کو نشانہ بنایا جائے۔ اگر آپ اسی طرح سے سستی اور کاہلی کرتے رہے، اپنے عمل سے ثابت کرتے رہے کہ نماز ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، تو کل کے دن آپ کی مسجد میں تالے لگ جائیں گے، حکومت تالے لگا دے گی، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس سے پہلے حجاب پر پابندی لگی، آپ نے کیا کر لیا؟ آپ کچھ کر سکے؟ حجاب پر پابندی لگی، اس میں غلطی کس کی تھی؟ ہماری یا حکومت کی؟ ہم نے خود ہی
بے حجابی اور بے پردگی کا مظاہرہ کر کے حکومت کو یہ بتلا دیا کہ حجاب ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اسی لیے حکومت نے ہمارے خلاف فیصلہ سنایا اور حجاب پر پابندی لگائی۔ اگر نماز پر اگر پابندی لگ گئی، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر پائیں گے، کچھ نہیں بول پائیں گے۔ اللہ کرے مسلمانوں کے اوپر ایسا کبھی دن نہ آئے، اللہ کرے مسلمانوں کے اوپر ایسا دن کبھی نہ آئے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام تو ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال والاکرام تو ہمیں علم کی دولت سے نواز دے، علم کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں تو قرض کی ادائیگی کی توفیق دے دے۔ رب ذوالجلال والاکرام جو لوگ ہم میں سے اس دنیا سے بچھڑ گئے، اس دنیا سے چلے گئے، میرے پروردگار ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں سے درگزر فرما دے، ان کی نیکیوں کو تو قبول فرما لے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔